گینگسٹر داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی اور بدنام زمانہ منشیات اسمگلر محمد سلیم ٹولہ کو آج صبح سویرے ترکی سے بھارت لایا گیا۔ اس کی یہ حوالگی بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے کی گئی ایک مشترکہ کارروائی کے بعد عمل میں آئی۔ افغانستان کے کنار صوبے میں پاکستان کے حملوں کے بعد کم سے کم 7 افراد ہلاک اور تقریباً 75 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملے متعدد مقامات پر کیے گئے جن میں صوبائی راجدھانی اسد آباد اور سرکانو ضلع شامل ہیں۔ مقامی خبروں کے مطابق کئی رہائشی علاقوں اور سید جمال الدین افغان یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسد آباد میں اسپتال کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ درجنوں زخمی افراد جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں زیر علاج ہیں، جبکہ ہنگامی ٹیمیں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکام نے کہا کہ یونیورسٹی کیمپس پر مورٹار کے گولے گرنے سے تقریباً 30 طلباء اور عملے کے افراد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت تعلیم نے اس حملے کی سخت مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی اور اسلامی اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت نے اس حملے کو تعلیم پر حملہ قرار دیا اور عالمی برادری سے رد عمل دینے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے میری ٹائم سیکیورٹی پر ایک اعلیٰ سطح کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے سفیر فوچونگ نے کہا کہ آبنائے ہرمز بین الاقوامی سامان اور توانائی کی تجارت کا ایک اہم راستہ ہے اور اس خطے میں سلامتی استحکام اور بحری آمد و رفت کا تسلسل عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے میں رکاوٹ کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کی جانے والی غیر قانونی فوجی کارروائیاں ہیں۔ فوچونگ نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے عارضی فائر بندی کی آڑ میں فوجی تعیناتیوں میں اضافہ اور ناکہ بندی کی کارروائیاں خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ آبنائے میں بحری آمد و رفت کی بحالی کا راستہ فوری طور پر ایک جامع اور دیرپا جنگ بندی کے حصول اور خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی کے فروغ میں مضمر ہے۔ چین پاکستان اور دیگر ممالک کی جانب سے ثالثی کے کردار کو سراہتا ہے، متعلقہ فریقوں سے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیتا ہے اور فائر بندی کو نقصان پہنچانے یا تصادم کو بڑھانے والے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرتا ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے دورے پر آئے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے سینٹ پیٹرزبرگ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران پوٹن نے کہا کہ انہیں پچھلے ہفتے ایران کے سپریم لیڈر کا خط موصول ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس مشرق وسطیٰ میں جلد از جلد امن کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی یہ ملاقات نتیجہ خیز رہی۔ انہوں نے بتایا کہ فریقین نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی مسائل اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فوجی آپریشن سمیت تمام امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ روسی صدر کے پریس سیکرٹری دمتری پیسکوف نے 27 تاریخ کو کہا کہ روس ایران کے تنازع میں شامل تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ امن کے حصول اور اس کی ضمانت کو یقینی بنایا جائے اور جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکا جائے۔ اسی دن وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری لیوٹ نے ایک پریس کانفرنس میں تصدیق کی کہ صدر ٹرمپ اور ان کی قومی سلامتی ٹیم نے اسی دن ایران کی جانب سے پیش کردہ نئی مذاکراتی تجویز پر غور کیا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے فریقوں کی 11ویں جائزہ کانفرنس 27 اپریل کو امریکہ میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں شروع ہوئی، جو 22 مئی تک جاری رہے گی۔ امریکہ اور ایران کے نمائندوں نے افتتاحی اجلاس میں الزامات کا تبادلہ کرتے ہوئے کانفرنس کے نائب چیئرمین کے طور پر ایک دوسرے کی تقرری کی مخالفت کی۔ امریکی نمائندے نے کہا کہ ایران کئی سالوں سے اپنے جوہری پروگرام کو کسی بھی شہری مقصد سے بالکل متصادم انداز میں آگے بڑھا رہا ہے۔ امریکہ نے ایران کو قیادت کا عہدہ سنبھالنے کی اجازت دینے کے کانفرنس کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاملے میں ایران کے کسی بھی قائدانہ کردار کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں ایرانی نمائندے نے کہا کہ امریکہ دنیا میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنے والا واحد ملک ہے اور وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کی مسلسل توسیع جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے باوجود وہ خود کو جوہری عدم پھیلاؤ کے ثالث کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر حال ہی میں ایران کے پرامن جوہری تنصیبات کے خلاف جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں ہیں جارحانہ اور غیر قانونی کارروائیاں کی ہیں۔
غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ میں 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک شہادتوں کی تعداد 72,594 ہو چکی ہے۔ لبنان کے جنوبی علاقوں میں اسرائیل کے فضائی حملوں سے طبی عملے کے 3 اراکین سمیت کم از کم 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ انہیں مشتل زون اور جبشید کے علاقوں میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے پیٹرولیم برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی سہیل محمد المزروئی نے اس فیصلے کے اعلان کے بعد اپنے پہلے عوامی بیان میں ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ یہ فیصلہ ملک کی توانائی کی حکمت عملیوں کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے۔ زلزلوں کی متاثرین کی یاد کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ 1900 کے بعد سے اب تک کم از کم 12 بڑے زلزلے آ چکے ہیں، جن میں سے ہر ایک زلزلے میں 50,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر بین الاقوامی برادری کی جانب سے بھرپور ستائش اور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں اور فریقین کے ساتھ اس کے رابطوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی جاری کوششوں کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ رات کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے کے کوالیفائر میچ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رن سے ہرا دیا۔ پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 221 رنز بنائے۔ جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 18.4 اوورز میں 151 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ادھر ٹورنامنٹ کے پہلے ایلیمنیٹر میں آج لاہور میں حیدرآباد کنگز مین کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور مظفر آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 28، پشاور 21، کوئٹہ 15، گلگت 16 اور مری میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ، جموں، لیہ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور شوپیاں میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 22، لیہ 0، پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی اس تازہ تجویز پر شکوک کا شکار ہیں جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کو ختم کرنا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے پیر کے روز 2 عہدیداروں کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ یہ معاہدہ صرف یہ دیکھے گا کہ تہران کی جانب سے آبنۂ ہرمز پر کنٹرول ختم کرنے کے بدلے میں واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں پر سے اپنی ناکہ بندی اٹھا لے۔ اطلاعات کے مطابق عہدیداروں نے نشاندہی کی کہ یہ پیشکش ایران کے جوہری منصوبے کا معاملہ حل کرنے میں ناکام ہے اور کہا کہ امکان ہے کہ ٹرمپ اسے مسترد کر دیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے کہ ٹرمپ اور ان کی قومی سلامتی ٹیم ایران کی پیشکش پر شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اس اخبار نے متعدد عہدیداروں کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ ٹرمپ نے پیشکش کے بارے میں پیر کی صبح معاونین کے ساتھ بات چیت منعقد کی تھی۔ اخبار نے خبر دی ہے کہ اگرچہ انہوں نے اسے یکسر مسترد نہیں کیا ہے، تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں زور دے کر کہا کہ وہ نیک نیتی سے کام نہیں کر رہا ہے یا ان کے اہم مطالبے جوہری افزودگی ختم کرنا اور کبھی بھی جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ خبر بھی دی ہے کہ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا اور وائٹ ہاؤس غالباً آنے والے دنوں میں اپنا رد عمل اور جوابی تجاویز پیش کرے گا۔ جاپان کی وزارت صنعت کا کہنا ہے کہ وہ مئی کے لیے تقریباً 60% خام تیل آبنۂ ہرمز کے علاوہ دیگر راستوں کا استعمال کرتے ہوئے متبادل ذرائع سے حاصل کرنے کی توقع رکھتی ہے۔
یہ حجم 2025 میں حاصل کیے گئے خام تیل کی بنیاد پر ہے۔ حکومت جاپان ان متبادل فراہمیوں کو ملا کر ملکی طلب پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جن میں قومی ذخیرے سے تیل کے اجراء کے ساتھ امریکہ سے درآمدات میں اضافہ کرنا شامل ہے۔ مئی کے مہینے کے لیے وزارت کا کہنا ہے کہ قومی ذخیرے سے نئی جاری ہونے والی 20 دن کی مقدار کے تیل کو شامل کر کے جاپان اپنی ملکی طلب کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ امریکہ سے آنے والا خام تیل مشرق وسطیٰ کے تیل کی نسبت کم گاڑھا ہوتا ہے، لیکن وزارت کا کہنا ہے کہ جاپان میں موجود تنصیبات 2 قسم کے تیل کو ملا کر امریکی تیل کو سنبھال سکتی ہیں۔ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کی ایک جائزہ کانفرنس کے موقع پر جاپان کا ایٹمی بمباری میں زندہ بن جانے والے افراد کا ایک گروپ نیو یارک میں جوہری ہتھیاروں کی ہولناکیوں سے آگاہ کرنے کے لیے ایک نمائش منعقد کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ہونے والی یہ نمائش اپنی نوعیت کی 5ویں نمائش ہے۔ اس کا اہتمام عموماً ہر 5 سال بعد منعقد ہونے والی NPT جائزہ کانفرنس میں نیہون ہیدانکیو کرتی رہی ہے۔ نیہون ہیدانکیو کو جاپان کنفیڈریشن آف ایٹمی اور ہائیڈروجن بم متعصب تنظیمات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس نے 2024 میں امن کا نوبل انعام جیتا تھا۔ 1945 میں جب ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تو مذکورہ گروپ کے سیکرٹری جنرل ہماسومی جیرو اپنی والدہ کے وطن میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ زندہ بچ جانے والے اپنی اس خواہش کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پر امید ہیں کہ کسی کو بھی ایسی تکلیف اور مشکلات سے نہ گزرنا پڑے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نمائش میں 50 سے زائد اشیاء رکھی گئی ہیں، جن میں شدید ایٹمی دھماکے سے پگھلا ہوا شیشہ اور فوٹو پینلز شامل ہیں۔ ان میں سے ایک پینل میں ایک لڑکا نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ ناگاساکی میں ہے، جو ایٹمی بمباری کے فوراً بعد اپنے چھوٹے بھائی کی بے جان لاش اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے کالج کے ایک طالب علم نے کہا کہ تباہی اور اس کی دیر پا قوت دیکھ کر دل دہل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ بیانیے کو ایٹمی دھماکوں کے متاثرین کی طرف